اکبر سے کہتا تھا جلال الدین آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس نے کہا جی کیا؟ کہا نبی پاک کو وصال فرمائے ہوئے اب دیکھو تمہارا جو دور چل رہا ہے یہ کتنے سال کا؟ 1000 سال کا. بس 1000 سال ہو گئے نبوت ختم ہو گئی. اب نبوت تو 1000 سال میں ختم ہو گئی. اب آپ جیسا جاؤ جلال والا شخص جس کو حسن بھی ہے، مال بھی ہے، مقام بھی ہے، آپ نبوت تو اس طرف لانے والے یہ لوگ تھے. میں اس بزرگ کا نام نہیں لیتا، یہ بہت بڑے دادا کا پوتا تھا جو بر صغیر میں بہت بڑے اولیاء ہیں، لیکن بری صحبت اور لالچ اور ہوس. توجہ ہے. تو میں طلباء سے بھی کہوں گا، ہمارے طلباء ابھی میں یہ حال ہوتا ابھی پڑھنا شروع کیا تو میں نے کل مجھے کسی نے کہا باقاعدہ مجھے ایک فوٹو دکھایا، اس نے اپنے نام کے آگے لکھا پیر طریقت رہبر شریعت مفسر قرآن. مجھے ڈر لگا اس سے، لوگ ہنس رہے تھے میں ڈر رہا تھا. میں نے کہا اگر یہ میرے سامنے آئے تو میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ چوموں گا اور چوم کو کہوں گا تو لائق عزت ہے، لیکن یہ جملے نہ لکھ. اگر تم یہ سمجھ رہا ہے کہ ان جملوں سے تجھے عزت مل جائے گی تو میں اپنی پگڑی تیرے قدموں میں رکھ دیتا ہوں اور تیرے جوتے میں سر پر رکھ دیتا ہوں. اس سے اگر تیرا ایمان بچ جائے. یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ابھی درجہ اولا نہیں پڑا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ درجہ اولا نہیں پڑا. اور مجھے بڑی ایک وحشت سے وہ ڈر لگا. اللہ ہمارے بھی ایمان کو محفوظ رکھے اس کے لیے. یعنی شوقی ایک نمود، ایک نمائش. پہلے تو سنا کرتے تھے کہ داڑھی کاٹ کر لوگ نمائش کرتے ہیں، ابھی داڑھی رکھ کر بھی نمائش کرنے والا فیشن ہے، پگڑی باندھ کر بھی فیشن ہے. نمود کسی صورت میں جائز نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ خدا کی رضا پر کرے گا، محنت کرتا رہے گا، نتیجے پر ابھی سے خود نہیں کرے گا، خدا کرے گا. اور جب خدا منصب دے گا تو تجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ خود تجھے کہہ رہے ہوں گے. تو اتنی جلدی نہ کریں، اتنے فاسٹ نہ ہو جائیں. اللہ ہمیں مجھے آپ سب کو صبر دے. جن کے نام اگر ہوئے ہیں نا تو وہ عالی نسب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے، یا ایک وقت آتا ہے، کچھ محنت ہوتی ہے، کچھ وقت گزارا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین ایسے حالات لاتا ہے. لیکن وہ حالات بھی یہ نہیں کہ ہم بہت بڑے واقعی میں مستحق تھے، وہ بھی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. یہ میں بچوں سے کہوں گا، دوستوں سے، اپنی عافیت بھی جانتے ہوئے کہ اللہ ہمارے بھی عقیدے ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کی ایمان. وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اس سے یہ بہکتا ہے یا یہ القابات پیچھے رہ جاتے ہیں، خدا کا دین اور اس کی ناموس آگے رہتی ہے تو یہ آزمایا جاتا ہے. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جو القابات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رسول کی پرواہ کرتا ہے، وہ بندہ خود ایک لقب اور دلیل بن جاتا ہے. لوگوں کا ایمان پھر اس بندے سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں مجدد الفسانی کو امام ربانی ہم کہتے ہیں، انہوں نے امام ربانی والے لفظ پر کبھی غور نہیں کیا، انہوں نے ربانی فکر پر کام کیا. حال یہ ہوا کہ خدا نے ان کو لقب سے آگے کر دیا، اب القاب ان کے محتاج ہو گئے. اب ایمان بھی اس سے پہچانا جا رہا ہے، دین بھی اس سے پہچانا جا رہا ہے. آج تقریر میں کچھ حوالے پڑھنے میں نے آپ کے سامنے، اس لیے میں کیونکہ مکتوبات میرے سامنے کھلی ہوئی کتابیں تو میں لفظ بلفظ حضرت مجدد صاحب اور اس تاریخ کے حوالے دیکھ کر آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ تقریر کے انداز میں اگر کروں تو بے شمار چیزیں چھوٹ سکتی ہیں اور کچھ غیر ضروری چیزیں خدا نہ کرے شامل ہو سکتی ہے. اس لیے میں تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب جو لکھی وہ اس بات نبوت پر تھی، رسالہ اس بات نبوت. آپ نے مار بھی کھائی، ڈنڈے بھی کھائے، سب کچھ کی، لیکن آپ نے اپنی عزت کی پرواہ نہ کی، اللہ کے دین کے لیے لگے رہے. توجہ ہے آپ کی. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو سر بلند کیا. ہر دور میں ملا فضل جیسے مولوی ہوتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا، دیکھو میں جعلی ملا کہہ رہا ہوں، علماء ربانیین کی توہین تو کفر ہے. مجدد صاحب تو خود عالم ربانی ہے. علم اب کتابوں سے نہیں مجدد صاحب سے پہچانا جا رہا ہے. بہت سے لوگ تھے جو اداروں سے پڑھ چکے تھے. دو قسم کے لوگوں نے اس دور میں بڑا غرق کیا تھا. ایک خام صوفی کہ جو عالم نہیں تھے، بس جبہ کبا ٹوپی لمبی چھوٹی ٹیڑھی 4 گنی 5 گنی بنا کر ایک اپنا روب طاری کیا اور بادشاہ کے قریب ہونے لگے. انہوں نے لمبی لمبی داڑیاں بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے رکھی تھی. جبے بادشاہ کو متاثر کرنے، نظریں جھکا کر اللہ اللہ کرنا، بادشاہ متاثر ہو جائے، اور وہاں تک اس کی رسائی ہوئی. رسائی ہو گئی تمہاری، تم تو غوث پاک کے ترجمان کہلا رہے تھے نا، تم تو نمائندے بنے تھے غریب نواز کے نا، تم تو نمائندے بنے تھے حسین ابن علی کے، تم تو نمائندے بنے تھے 4 یار کے. اب چاہیے تھا، کیا ہی اچھا ہوا
کہ خدا نے تمہارا راستہ بادشاہ کے قریب کر دیا، اب تم بادشاہ کے ایمان کو بچاؤ، لیکن بچانے کی بجائے اس کو خراب کیا اور خود اس گندگی کے اندر رہے اور خود بھی بے نمازی بنے، شریعت کو پامال کیا، اطاعت رسول کو پیچھے چھوڑا، بادشاہ کو اس کے پیچھے لگایا اور بادشاہ کو بتایا یہ جو لوگ آپ کو یہ جو شیخ احمد ہے نا، توجہ کرنا ایسا نہ کریں، شیخ احمد جو ہے نا، مثلا آج کل لوگ کہتے ہیں ہم امام احمد رضا کو نہیں مانتے، میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، ان کو ماننے کے بعد پھر پوری شریعت ماننی پڑتی ہے۔ آج کل میں تقریر کرتا ہوں تو منہاجی شیطان بیچ میں آ جاتے ہیں، کون سا مسلک بریلوی، ہم اہل سنت، میں نے کہا تم اہل سنت، شیخ چلی والے تم اہل سنت۔ تو یہ سازش جو امام محمد رضا کے خلاف ہو رہی ہے، امام محمد رضا کے خلاف نہیں، یہ شریعت سے ایک پھندا نکالنے کی۔ ہم امام محمد رضا کو نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ داڑھی کو پوری ایک مٹھی بولتے ہیں، اس لیے وہ پیر بننے کے لیے شرطیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ عالم ہونے کے لیے شرطیں رکھتے ہیں، اس لیے وہ ظاہر اور باطن کو ایک ہونے کا حکم دیتے ہیں، وہ شریعت کی پابندی کی بات کرتے ہیں، اور تمہیں چاہیے وہ کہ آئے ہندوستان سے وہ دہریہ قسم کا لال رومال ایسا باندھے اور کہے ہم تو سکھ کے سر پر بھی باندھ دیتے ہیں، ہم تو ہندو کے سر پر بھی باندھ دیتے ہیں۔ ایسے حرام خور پیر مجدد صاحب کے دور میں تھے جنہوں نے اکبر کو کافر کیا۔ بیٹھ کا تحقیق تھا ہم علی کی اولاد ہیں، میں نے کہا تیری شکل ہی علی کے بیٹے جیسی نہیں ہے، تو علی کی اولاد، علی کا بیٹا دین کا اتنا بڑا غدار ہو سکتا ہے، ایسا مذاق اڑانے والا ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفر اللہ، اور ہمیں تانے دینا یہ بریلوی فرقہ، میں نے کہا نہ بیٹا، ٹکا کر احمد رضا کا نشانہ لگائے دوپر، تم گدیوں پر بیٹھ کر بھی امام محمد رضا کو ہلا نہیں سکے، اس لیے کہ بیٹھے تو خواجہ کی گدی پر ہو، لیکن خواجہ گدی والے کو نہیں ملا، خواجہ بریلی والے کو ملا ہے۔ آج غریب نواز اگر پہچانا جاتا ہے تو احمد رضا کے ذریعے، اس لیے کہ احمد رضا پر وہ فیض جاری ہوا ہے اور احمد رضا کو انہوں نے اپنا غلام بنایا۔ تم درباری پیسہ لینے کے لیے کبھی ایک وزیر کے، اور حکومت سیاسی لوگوں کو ایسے ٹٹو چاہیے ہوتے ہیں اپنی اکثریت بتا، دو بندے ان کے ساتھ نہیں ہوتے، بڑی خانقاہ کے پیر ہیں، ان سے استنجا کے آداب نہیں آتے، گالیاں صحابہ کو دینا، باقاعدہ برملا صحابہ کو گالیاں دینا، اہل سنت کے 100% خلاف بات کر کے رافضیوں کی تعریف کرنا، پھر بھی سنیوں کے پیر بننا۔ آج ضرورت ہے مجدد الفسانی کو پڑھنے کی۔ آج میں کہتا ہوں میری تقریر آپ کو سخت لگے گی، لیکن نہیں لگنی چاہیے، ہم کوئی سخت تقریر نہیں کر رہے، لیکن آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ کو فضل ہے خیر آبادی کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو مجدد الفسانی کو پڑھنا پڑے گا کہ مجدد الفسانی کا جہاد عملی علمی ان جعلی پیریوں کے خلاف تھا جن کا کام جیب بھرنا تھا، دین کو بچانا نہ تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، اب آپ دیکھیں یہی فضل کو، ملا فضل کو آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا امام ربانی نے انہی خام صوفی کون تھے؟ ان کی تعریف آگے آ رہی ہے، باقاعدہ خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے اور دوسرا عمل کرے تو کہتے بڑے سخت ملا ہو گئے ہو، شریعت سے بیزاری ہلکا کیا، لوگوں کو بے عمل کیا۔ مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے ذریعے اطاعت رسول، شریعت کی پابندی پر اتنا زور دیا اور اسی زور نے لوگوں کو بیدار کیا، اور وہ خام جعلی پیڑ بھرنے والے تعویذ بیچنے والے صوفی مر گئے جعلی، اور امام ربانی کے عاشق آج نوجوان بیٹھے ہیں جو آج بھی کہتے ہیں غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں آپ کے سامنے میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سمندر جیسی شخصیت ہے پاکستان، اگر یہ جو آ کے رومال باندھ رہا ہے، ایسے لوگوں نے انقلاب لانا ہے۔ پاکستان ایسے ڈبہ پیروں کی وجہ سے نہیں بنا، امام ربانی کے راستے پر چلنے والے پیر جماعت علی شاہ صاحب جیسے سمجھ میں رومال باندھ رہے، یہ اتحاد امت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا واہ واہ واہ، یہ اتحاد امت ہو رہا ہے، یہی تو وہاں پر ہو رہا تھا، فرق ختم کر دیا گیا تھا۔ اکبر کو اجازت دے دی گئی تھی کہ ہندوؤں کے ساتھ وہ شادیاں کریں اور کرائی گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ خود جواب دیں کہ تمہاری تصوف میں اور امام ربانی نے جن جعلی صوفیوں کا رگڑا لگایا تھا کیا فرق تھا؟ کس وجہ سے امام ربانی ان جعلی صوفیوں کے خلاف ہوئے؟ اس لیے کہ وہ نفس پرست تھے، وہ خواہش پرست تھے، وہ پیٹ کے بھوکے تھے، ان کو خدا سے غرض نہیں تھا، اپنے پیٹ سے غرض تھا، وہ قبروں کو بیچتے تھے
وہ ناموں کو بیچتے تھے، وہ خاندان کو بیچتے تھے، اور اصل صوفی جو غریب نواز ہیں، جو حضرت داتا علی حجویری ہیں، جو غوث پاک ہیں، انہوں نے خاندانوں کو نہیں بیچا، انہوں نے اپنی جان کو بیچ کر دین مصطفیٰ کو بچایا۔ تم یہ شیروانی ٹوپیاں پہن کر اور لال پیری ٹوپیاں پہن کر لوگوں کو گمراہ کر دو گے؟